عرس حضرات یوسفین رحمۃ اللہ علیہ کا آغاز ہو گیا ہے۔ سلسلہ چشتیہ کے معروف بزرگان دین کے 322ویں عرس کے موقع پر مناسب انتظامات کیے گئے ہیں۔ زائرین کی بڑی تعداد زیارت کے لیے پہنچ رہی ہے۔ 5 جولائی کو سندل مالی کی رسم ادا کی جا رہی ہے۔ ہر سال عرس تقاریب میں حیدرآباد کے ساتھ ساتھ دیگر مقامات سے بھی زائرین کی بڑی تعداد شرکت کرتی ہے۔ عرس کے سلسلے میں وسیع تر انتظامات کیے گئے ہیں۔ ہندوستان کے تمام عازمین حج سعودی عرب پہنچ چکے ہیں اور حج کی تیاریاں زوروں پر ہیں۔ جمعے کو وقوف عرفہ ہوگا۔ 7 ذی الحجہ کی شام سے عازمین کی منا روانگی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ معلم کی جانب سے بسوں کا انتظام کیا گیا ہے جو عازمین حج کی عمارات تک آئیں گی۔ منا، عرفات، مزدلفہ اور جمرات کا سفر بذریعہ ٹرین ہوگا۔ منا جانے سے قبل ٹرین ٹکٹ دیا جائے گا۔ معلم کے نظام کی پابندی کرنے کی عازمین سے خواہش کی گئی ہے۔ وقف بورڈ کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے۔ یہ اجلاس اب 14 جولائی کو منعقد کیا جائے گا۔ وقف بورڈ کے ایجنڈے کو تاخیر سے بھیجا گیا۔ اس سلسلے میں ارکان کو تیاری کے لیے موقع نہیں دیا گیا، جس پر ارکان نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ اسی لیے اس اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اب یہ اجلاس 14 جولائی کو ہوگا۔ اجلاس میں ارکان نے 14 جولائی کو اجلاس منعقد کرنے سے اتفاق کیا۔ اجلاس میں وقف بورڈ کے ملازمین کے پے اسکیل، کیڈر اسٹرینتھ بڑھانے کے سلسلے میں بھی بات چیت کی گئی۔ ساتھ ہی مرکزی حکومت کی اسکیمات پر عمل آوری کے سلسلے میں بھی غور و خوض کیا گیا۔ متولیوں کے مسائل کے سلسلے میں بھی بات چیت کی گئی اور اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ ایک اجلاس میں متولیوں سے ان کے مسائل کے سلسلے میں سماعت کی جائے گی اور ان کی یکسوئی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ اس اجلاس میں وقف بورڈ کے ارکان مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری، ZH جاوید، ملک معتصم خان، ابوالفتح بندگی بادشاہ، رکن اسمبلی کوثر محی الدین، MLC فاروق حسین، ڈاکٹر نثار حسین حیدر آقا، ونپرتی کلکٹر یاسمین بادشاہ نے شرکت کی۔ میئر GHMC جی وجے لکشمی نے نلاکنڈا میں واقع ناگما نالے پر 12 کروڑ روپے کی لاگت سے ہو رہے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا اور عہدیداروں کو ہدایت دی کہ عوام کی تکالیف کا خیال رکھتے ہوئے کام وقت پر مکمل کریں۔ میئر نے مزید کہا کہ کام کی تیزی سے تکمیل کے ساتھ ساتھ اعلیٰ معیار کا خیال رکھیں۔ میئر نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ نالے میں کچرا نہ ڈالیں۔ حیدرآباد نارکوٹک انفورسمنٹ ونگ اور سنجیو ریڈی نگر پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے ایک ٹولی کو گرفتار کر لیا اور اس کے قبضے سے منشیات ضبط کر لی گئی۔ ملزمین کی شناخت 32 سالہ انوروپ، 29 سالہ محمد عبدالندیم ساکن یوسف گڑھا، 23 سالہ محمد خواجہ مجیب الدین ساکن LN نگر یوسف گڑھا کے طور پر کی گئی ہے۔ ان کے قبضے سے 30 گرام منشیات کے علاوہ سیل فونز بھی ضبط کر لیے گئے۔ ٹولی کے دیگر ارکان توحید رضا احمد، شمس الدین یوسف اور سمیر مفرور بتائے گئے ہیں۔ اس ٹولی نے آسان طریقے سے رقم حاصل کرنے کے مقصد سے نائجیریائی باشندے سے کم قیمت پر منشیات خریدی اور دیگر ملزمین کی مدد سے اسے فروخت کیا جا رہا تھا۔ نلگنڈا کے نارکٹ پلی علاقے میں پیش آئے سڑک حادثے میں 10 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ ضلع کی نارکٹ پلی قومی شاہراہ 65 پر آج صبح کے اولین ساعتوں میں اس وقت پیش آیا جب خانگی ٹریولز کی بس نے فلائی اوور پر لاری کو ٹکر دے دی۔ یہ بس حیدرآباد سے کھمم کی سمت جا رہی تھی۔ اس کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا جس کے نتیجے میں بس اسی سمت سے آنے والی لاری سے ٹکرا گئی۔ زخمیوں میں 2 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ حادثے کا مقام دل خراش منظر پیش کر رہا تھا۔ تمام زخمیوں کو علاج کے لیے کمس منتقل کر دیا گیا ہے۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ 2 گاڑیاں سڑک پر گر گئیں جس کے نتیجے میں حیدرآباد وجے واڑہ روٹ پر تقریباً 1 کلومیٹر تک ٹریفک جام ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی جس نے دونوں گاڑیوں کو کرین کی مدد سے سڑک سے ہٹاتے ہوئے ٹریفک کو بحال کیا۔ پولیس نے شبہ ظاہر کیا کہ بس کے ڈرائیور کی لاپرواہی کے نتیجے میں یہ حادثہ پیش آیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ آؤٹر رنگ روڈ پر پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں 3 افراد برسر موقع ہلاک ہو گئے جبکہ دیگر 2 افراد شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ شمس آباد پیدا گولکنڈہ کے قریب ایک
تیز رفتار کار سڑک پر ٹھہرے ہوئے کنٹینر سے ٹکرا گئی۔ حادثہ اس قدر خوفناک تھا کہ کار کے پرخچے اڑ گئے اور 3 افراد برسر موقع ہلاک ہو گئے۔ مہلوکین کا تعلق اورنگ آباد سے بتایا جاتا ہے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب کار میں سوار افراد حیات نگر سے شمس آباد کی سمت جا رہے تھے۔ اس حادثے میں دیگر 2 افراد بھی زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ٹرانسپورٹ آفیسر وقار آباد کی جانب سے گاڑی سواروں پر من مانی جرمانے عائد کرنے کا گاڑی سواروں نے الزام لگایا۔ گاڑی سواروں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ غریب آٹو والوں کو 40,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا جا رہا ہے۔ چالان کے ساتھ ساتھ RTO کو رقم دینے پر ہی ضبط گاڑیوں کو چھوڑا جا رہا ہے۔ چٹمپلی پر گاڑیوں کو روک کر زائد لوڈ اور دیگر بہانے کرتے ہوئے جرمانے عائد کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بدرو نائک نامی اس RTO نے غریب عوام کا جینا حرام کر دیا ہے۔ مقامی افراد نے وزیر ٹرانسپورٹ، وزیر صحت اور وزیر IT سے مطالبہ کیا کہ ان کا فوری طور پر تبادلہ کیا جائے۔ GHMC کے ورکرز کی تنخواہوں کے مناسب طور پر ادا نہ کرنے پر حیدرآباد میونسپل امپلائیز یونین کے صدر گوپال نے ہڑتال کا انتباہ دیا۔ چادر گھاٹ میں ٹرانسپورٹ دفتر میں GHMC کے ورکرز کے ساتھ اس مسئلے پر احتجاج کیا گیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیر تارک راما راؤ نے GHMC ورکرز کو ایک مرتبہ پھر دھوکہ دینے کی سازش تیار کی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ آؤٹ سورسنگ ملازمین کی خدمات کو فوری طور پر مستقل کیا جائے۔ ایسوسی ایشن آف مسلم پروفیشنلز کی جانب سے گریوٹی لکھنؤ کے اشتراک سے اقرا مشن جونیئر کالج میں غریب طلباء کے لیے نیٹ و JEE کی 2 سالہ کوچنگ کا انتظام کیا گیا ہے۔ ان کوچنگ کلاسز کو آف لائن اور آن لائن طرز پر رکھا گیا ہے تاکہ طلباء اپنی سہولت کے مطابق اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ نیٹ و JEE کی کوچنگ میں خاص تجربہ اور مہارت رکھنے والے ادارے گریوٹی میں ماہر اساتذہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اعلیٰ معیار کی کوچنگ پر لاکھوں روپے کا خرچ آتا ہے، تاہم غریب طلباء کے لیے بالکل ہی برائے نام فیس رکھی گئی ہے۔ طالبات کے لیے بالکل علیحدہ کلاسز کا انتظام کیا گیا ہے۔ گھر پر بھی رہ کر آن لائن کلاسز سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پرنسپل اقرا مشن جونیئر کالج ڈاکٹر محمد ساجد علی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تفصیلات سے واقف کروایا۔ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر حسن اویسی نے ملک کے حالات کے لیے مغل حکمرانوں کو ذمہ دار قرار دینے وزیر اعظم نریندر مودی کے بیان کو مذاق خیز قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ BJP کا یہ وتیرہ بن گیا ہے کہ وہ اپنی ہر ناکامی کے لیے مغل حکمرانوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ بیرسٹر اویسی نے تنزیہ کہا کہ اگر شاہجہاں تاج محل نہ بناتے تو ملک میں آج پٹرول کی قیمت 40 روپے فی لیٹر ہوتی۔ کانگریس نے BJP پر الزام عائد کیا کہ وہ ریاست میں KCR کو دوبارہ چیف منسٹر بنانا چاہتی ہے اور اس کے لیے پورے تلنگانہ میں ایک حکمت عملی کو عروج عمل لایا جا رہا ہے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ریونت ریڈی نے جو اسمبلی میں کانگریس کے فلور لیڈر ملو بھٹی وکرما کے ساتھ دہلی پہنچے تھے، میڈیا کو بتایا کہ پرشانت کشور نے بھی TRS BJP کی ڈرامہ بازی کے بارے میں اشارہ دیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اپوزیشن کے صدارتی امیدوار یشونت سنہا کے پرچے نامزدگی داخل کرنے کے موقع پر چیف منسٹر K چندرشیکھر راؤ دہلی کیوں نہیں آئے۔ کانگریس کے سابق رکن اسمبلی PV وشنو ریڈی نے کہا کہ ان کے پارٹی قائدین سے کوئی اختلافات نہیں ہے، وہ TRS میں شامل نہیں ہو رہے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا پیشکش کیا گیا ہے۔ ریونت ریڈی نے دہلی میں کانگریس کے جنرل سیکرٹری KC وینوگوپال سے ملاقات کی اور پردیش کانگریس کی سرگرمیوں سے بھی واقف کروایا۔ حکومت تلنگانہ نے 5 جولائی سے ریتو بندھو اسکیم کے تحت کسانوں کو مالی امداد کی فراہمی کا آغاز کیا ہے۔ ایسے کسان جن کی 5 ایکڑ سے زائد اراضی ہو، ان کے کھاتوں میں رقومات جمع کر دی گئی ہیں۔ وزیر فائنانس ہریش راؤ نے بتایا کہ 78,93,000 ایکڑ رکھنے والے 51,99,000 کسانوں کو 3,946 کروڑ روپے دیے گئے۔ انہوں نے عہدیداروں سے کہا کہ وہ بنا کسی رکاوٹ کے راست کسانوں کے کھاتوں میں رقومات جمع کرنے کو یقینی بنائے۔ واضح ہے کہ حکومت فی ایکڑ 5,000 روپے کی امداد دے رہی ہے۔ کانگریس نے BJP کے عملہ کے اجلاس میں تلنگانہ کے بارے میں کوئی اعلانات نہ کرنے پر شدید تنقید کی اور کہا کہ BJP کا جلسہ عام بھی جس سے وزیر اعظم نریندر مودی نے خطاب کیا ناکام رہا۔ پردیش کانگریس کمیٹی کے کارگزار صدر اور سنگاریڈی کے رکن اسمبلی TJ پرکاش ریڈی نے کہا کہ عوام کو توقع تھی کہ وزیر اعظم ریاست کو زائد فنڈز کی اجرائی کا اعلان کریں گے۔ انہوں نے ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور اگنی پتھ کی متنازع اسکیم کے بارے میں بھی ایک لفظ تک نہیں کہا۔
وہ صرف ڈبل انجن کی سرکار اور اس کے فوائد ہی بیان کرتے رہے۔ مکمل اسلامی اقدار کو محفوظ رکھتے ہوئے پرانے شہر میں ایک نئے تعلیمی ادارے دکن جونیئر کالج کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ چیئرمین و مینیجنگ ڈائریکٹر محمد حبیب الدین نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ دکن جونیئر کالج ایک مسلمہ ادارہ ہے جہاں تمام عصری انفراسٹرکچر کے ساتھ طالبات کو معیاری تعلیم فراہم کی جائے گی۔ دور دراز کے علاقوں میں رہنے والوں کے لیے سنتوش نگر میں قائم اس کالج نے ٹرانسپورٹ کی سہولت بھی فراہم کی ہے، جبکہ اضلاع کی طالبات کے لیے ہاسٹل کا انتظام کیا گیا ہے۔ یاقوت پورہ حلقے کے ایم ایل اے سید احمد پاشا قادری نے آج رین بازار ڈویژن میں اسلامیہ کالج کے آس پاس کے علاقے جات ایس آر ٹی کالونی رین بازار کے کارپوریٹر محمد واسع کے ساتھ مل کر وہاں کے بلدی مسائل کا جائزہ لیا اور کہا کہ جلد سے جلد بارش کے نالوں کے کام کی صفائی کا مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر وہاں کے ذمہ داران کے علاوہ مجلس پارٹی کے حرکیاتی کارکنان اور صدور و معتمدین موجود تھے۔ آل انڈیا مسلم لیڈرز کانفرنس نے حیدرآباد کو بھاگیہ نگر کا نام دینے وزیر نریندر مودی کی کوششوں کی مذمت کی۔ صوفی علماء کونسل کے صدر مولانا خیر الدین صوفی، ٹی آر ایس کے عنایت علی باقری، محمد سراج اللہ خان اور عاصمہ بیگم نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد میں بی جے پی کی قومی عملے کا اجلاس بے فیض رہا، اس میں عوام کے سلگتے ہوئے مسائل پر غور و خوض نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کا نام تبدیل کرنے سے پہلے وزیر اعظم کو انڈیا یا ہندوستان کا نام بھارت رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نریندر مودی گجرات کے شہر احمد آباد کا نام اب تک تبدیل نہیں کر سکے تو وہ حیدرآباد کو بھاگیہ نگر کا نام کب اور کیسے دے سکیں گے۔ حیدرآباد کی سائبر کرائم پولیس نے ایس بی آئی کے کریڈٹ کارڈ کی لمٹ میں اضافے کا جھانسا دے کر کنچن باغ کے خاتون کے کھاتے سے 1 لاکھ روپے کی رقم نکال لینے والی نوئیڈا دہلی کی ایک ٹولی کو گرفتار کیا ہے۔ ٹولی کے 11 ارکان ایک کال سینٹر چلاتے تھے، ان میں 4 لڑکیاں بھی شامل ہیں۔ انسپکٹر رمیش نے اپنی ٹیم کے ہمراہ دہلی جا کر یہ گرفتاری عمل میں لائی۔ سنگارینی کالونی سعید آباد کا رہنے والا ایک 45 سالہ شخص درخت کی کٹائی کے دوران پھسل کر نیچے گر جانے کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ پولیس رین بازار نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کیا اور مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ نظام آباد کی ایک گرامینہ بینک میں ڈاکہ ڈالتے ہوئے سارقین 7 لاکھ روپے کی نقد رقم اور 3 کروڑ روپے کے طلائی زیورات لے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس نے شبہ ظاہر کیا کہ یہ واقعہ ہفتے کی شب پیش آیا۔ اتوار کو چونکہ بینک بند تھی، پیر کو بینک کھلنے کے بعد اس کا پتہ چلا۔ سارقین بینک سے متصل بی ایس این ایل کے دفتر سے بینک میں داخل ہوئے اور لاکر توڑ کر یہ کارروائی انجام دی۔ پولیس نے سلسلے میں ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ضلع میدک کے توپران منڈل میں خاتون نے زہریلی کھاد استعمال کر کے خودکشی کر لی۔ پولیس کے مطابق کشتاپور موزے کی 24 سالہ دیویا نے پیر کی شب اپنے شوہر سے جھگڑے کے بعد یہ اقدام کیا۔ اسی دوران دیویا کے رشتہ داروں نے پولیس اسٹیشن پر احتجاج کرتے ہوئے اس کے سسرال والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ بھونگیر کی ایس او ٹی نے راجستھان کے رہنے والے فرضی باباؤں کی ایک ٹولی کو گرفتار کیا جو معصوم عوام کو جادو ٹونے کے اثرات سے بچانے کا وعدہ کرتے ہوئے ان سے رقمات لوٹ لیا کرتے تھے۔ پولیس نے اس ٹولی کے 7 ارکان سے جو رچاکنڈا کمشنریٹ میں سرگرم تھے 8,30,000 روپے کی رقم بھی برآمد کی۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ اور اے سی بی کے حکام نے کرناٹک کے سابق وزیر اور رکن اسمبلی ضمیر احمد خان کے مکان کے بشمول 5 مقامات پر دھاوے کیے اور ان کے اثاثیات کا پتہ چلانے کی کوشش کی۔ بنگلور میں ضمیر احمد خان کی رہائش گاہ پر دھاوے کے دوران ان کے بے شمار حامی جمع ہو گئے تھے اور ان دھاووں پر احتجاج کیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس کی زائد فورسز کو ان کے مکان پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ ضمیر احمد خان کا شمار کرناٹک کے ممتاز مسلم لیڈروں میں ہوتا ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے 16,135 نئے کیسز درج ہوئے۔ اس طرح اس وبا سے متاثر ہونے والوں کی جملہ تعداد اب 4,35,18,564 ہو چکی ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ اسی مدت میں 24 نئی اموات بھی ہوئی ہیں۔ حکمراں جماعت ٹی آر ایس میں داخلی اختلافات منظر عام پر آئے ہیں کیونکہ سابق رکن اسمبلی تیگلا کرشنا ریڈی نے ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی پر کئی سنگین الزامات لگائے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کرشنا ریڈی نے الزام لگایا کہ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی غیر مجاز قبضوں کی حوصلہ افزائی کر رہی ہیں اور اسکولز و تالابوں کی اراضیات کو بھی نہیں چھوڑ رہی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اگر سبیتا اندرا ریڈی میر پیٹ کو برباد کرنا نہیں چھوڑیں گی تو وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تالاب کی اراضیات کو بھی بچائیں گے۔ کرشن ریڈی نے کہا کہ سبیتا اندرا ریڈی نے TRS کے ٹکٹ پر انتخابات میں کامیابی حاصل نہیں کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس مسئلے کو وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے علم میں لائیں گے۔ اسپائس جیٹ کے دہلی سے دبئی جانے والی SG-11 فلائٹ کی تکنیکی خرابی کے بعد کراچی میں ایمرجنسی لینڈنگ کی گئی۔ طیارے میں سوار تمام مسافر محفوظ ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بیان جاری کرتے ہوئے اسپائس جیٹ کے ترجمان نے کہا کہ اسپائس جیٹ کے B737 ایئر کرافٹ آپریٹنگ فلائٹ SG-11 دہلی دبئی کو ایک انڈیکیٹر لائٹ کی خرابی کی وجہ سے کراچی کی طرف موڑ دیا گیا تھا۔ طیارہ کراچی میں بحفاظت لینڈنگ کر گیا ہے اور مسافروں کو بحفاظت اتار لیا گیا ہے۔ اسپائس جیٹ کے ترجمان نے کہا کہ کسی ہنگامی صورتحال کا اعلان نہیں کیا گیا اور طیارے کی معمول کے مطابق لینڈنگ ہوئی۔ طیارے میں کسی خرابی کی پہلے کوئی رپورٹ نہیں تھی۔ نپور شرما پر سپریم کورٹ کے ذریعے کیے گئے تبصرے کی سابق ججوں نے تنقید کی ہے اور ہندوستان کے چیف جسٹس کو خط لکھ کر اس کی شکایت کی ہے۔ کیرالہ ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس رویندرن کے خط پر 15 ریٹائرڈ جج، 77 ریٹائرڈ نوکرشاہ، 25 ریٹائرڈ فوجی افسران نے دستخط کر کے ان کے اسٹیٹمنٹ کی حمایت کی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ نپور شرما نے اپنے خلاف ملک کے الگ الگ ریاستوں میں درج سبھی معاملات کو ایک ساتھ کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی تھی۔ نپور کی عرضی پر سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے جج جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس JP پاردیوال کی بینچ نے زبانی تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کا بیان ملک بھر میں آگ لگانے کے لیے ذمہ دار ہے۔ اس تبصرے کے بعد روزانہ الگ الگ تنظیمیں چیف جسٹس کو خط لکھ کر شکایت کر رہی ہیں۔ کیرالہ ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس PM رویندرن نے چیف جسٹس کو خط لکھ کر کہا ہے کہ اس تبصرے سے سپریم کورٹ نے لکشمن ریکھا پار کر دی ہے۔ ان کے اس خط پر عدلیہ، نوکرشاہی اور فوج کے 117 سابق افسران اور ججوں کے دستخط ہیں۔ الیکشن کمیشن نے منگل کے روز نائب صدر کے انتخاب کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق نائب صدر کے انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی 19 جولائی تک جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 20 جولائی کو ہوگی اور 22 جولائی تک نام واپس لیے جا سکیں گے۔ کمیشن کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق اگر ضرورت پڑی تو پولنگ 6 اگست کو ہوگی۔ نائب صدر جمہوریہ M وینکیا نائیڈو کے عہدے کی مدت 10 اگست کو ختم ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی بدھ کے روز ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے آگرہ دودھ گروپ آف نیوز پیپر کی گولڈن جوبلی تقریبات کا افتتاح کریں گے۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر ہیمنتا بسوا شرما بھی، جو کہ آگرہ دودھ کے گولڈن جوبلی تقریبات کمیٹی کے چیف پیٹرن ہیں، اس موقع پر موجود رہیں گے۔ آگرہ دودھ کی اشاعت کا آغاز ایک ہفتہ روز کے طور پر ہوا تھا۔ اسے آسام کے ایک سینئر صحافی کنگ سین ڈیکا نے شروع کیا تھا۔ 1995 میں روزنامہ اخبار کے طور پر دینک آگرہ دودھ کی اشاعت کا آغاز ہوا اور اس نے بہت جلد قارئین کا اعتماد حاصل کر لیا اور آسام کی ایک مؤثر آواز کے طور پر اپنی پہچان بنائی ہے۔ اتر پردیش میں بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت کے 100 دنوں کا میعاد کار پورا ہونے پر منائے گئے جشن پر طنز کرتے ہوئے بہوجن سماج پارٹی کی سپریمو مایاوتی نے کہا کہ یوگی حکومت غریبی، بے روزگاری اور مہنگائی جیسے مسائل کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہی ہے۔ مایاوتی نے منگل کو ٹویٹ کیا، یوپی BJP حکومت نے 100 دن کے میعاد کار کو کافی جشن منایا، لیکن غریبی، بے روزگاری، مہنگائی وغیرہ جیسے سلگتے مسائل پر کنٹرول حاصل کرنے، نظم و نسق بہتر بنانے، سبھی ذات و مذہب میں آپسی بھائی چارہ اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی پیدا کرنے کے معاملے میں ان کا میعاد کار کافی مایوس کن ہے۔ ہندوستان کی ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا نے اپنے کروشیائی ساتھی میٹ پاویٹ کے ساتھ مل کر گیبریلا ڈائبروسکی اور جان پیرس کی مکسڈ ڈبلز جوڑی کو شکست دے کر ومبلڈن کے سیمی فائنل میں داخلہ حاصل کر لیا۔
ثانیہ میٹ کی جوڑی نے پیر کو کوارٹر فائنل میں آسٹریلیا کی جان پیرس اور کینیڈا کی گیبریلا ڈابروسکی کو 6-4, 3-6, 7-5 سے شکست دی۔ اس جیت کے ساتھ ثانیہ نے 5 سال بعد کسی گرینڈ سلیم سیمی فائنل میں داخلہ حاصل کیا۔ ثانیہ پہلی بار ومبلڈن کے مکسڈ ڈبلز سیمی فائنل میں پہنچی ہیں۔ راجستھان کے ادے پور شہر میں کنہیا لال کے قتل سے ہونے والی کشیدگی کے بعد منگل کو مختلف تھانوں کے علاقوں میں نافذ کرفیو میں 14 گھنٹے کی نرمی کی گئی۔ دھان منڈی، گھنٹہ گھر، ہاتھی پول، امبا ماتا، سورج پول، ساوینا، بھوپال پورا، گووردھن ولاس، ہیرن مگری، پرتاپ نگر اور سکھر دھان منڈی آج صبح 6 بجے سے رات 8 بجے تک کرفیو میں نرمی کی گئی۔ ان علاقوں میں لوگ کھلی دکانوں پر اپنی ضرورت کے سامان کی خریداری کرتے نظر آئے۔ پیر کو کرفیو میں صبح 8 بجے سے شام 8 بجے تک نرمی کی گئی۔ اس دوران امن رہا۔